قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا لفظ قرآن میں یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا نعوذ باللہ اللہ کوئی شیر ہے، اللہ کوئی باغ ہے، یا اللہ کوئی جو خطرناک چیز ہے، کوئی خطرناک اشیاء ہے، کوئی خطرناک چیز ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی حکم کی پاسداری کرو، اللہ کے حکم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس چیز سے اللہ کی ناراضگی ثابت ہوتی ہے، جس چیز سے پتہ لگتا ہے کہ اگر یہ کروں گا تو اس کے بارے میں اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں منع کیا اور یہ کبیرہ گناہ ہے. اور دوسری بات یہ خوف کرنے کا مطلب جیسے اپنے والدین سے بندہ ڈرتا ہے، مطلب ہے کہ میرے والدین ناراض نہ ہو جائیں، میرے والدین ناراض ہوں گے تو اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائے گا. اپنے استاد سے ڈرنا ہے، مطلب کیا ہے؟ ادب کرنا، میرا استاد ناراض نہ ہو جائے. اپنے ٹیچر سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ ادب کرنا کہ میرا ٹیچر جو ہے کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے. تو ناراضگی اس سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، تاکہ کوئی ایسی بات نہ کر لوں، کوئی ایسی حرکت نہ کر لوں جس سے وہ ناراض ہو جائے اور جس کے بارے میں انہوں نے منع کیا ہے مجھے. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا اس کو کہتے ہیں ڈرنا. تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ جل شانہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. جیسے کہ رمضان کے بارے میں ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ، روزہ رکھ کے، عبادت کر کے، قرآن پڑھ کے، تلاوت کر کے متقین بن جاؤ، یعنی تقوی والے بن جاؤ. مطلب یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ. اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا بنسبت عبادت کرنے سے زیادہ اہمیت ہے اور زیادہ افضل ہے. اللہ کی نافرمانی سے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ عبادت کم کرتا ہو لیکن اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ زیادہ اللہ کے قریب ہے بنسبت اس بندے کے جو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو اور نافرمانی بھی کرتا ہو. اور دوسری بات، فرائض کو چھوڑنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. ایک کبیرہ گناہ انسان کی ساری زندگی کی عبادت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اس کی مثال ایسے ہے، حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ کی مثال آگ کی چنگاری کی طرح ہے اور نیکی کی مثال کپڑوں کی طرح ہے. اگر کپڑے کی الماری میں اگر ایک چھوٹا سا چنگاری رکھ کے یہ بول کے بند کر دیا جائے الماری کہ تو ایک ذرہ ہے، قطرہ سے کیا ہوگا؟ نہیں، یہ بیوقوفی نادانی کوئی نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کو رکھ کے بند کر دوں گا تو پھر جو ہے سارے کپڑوں کو جلا کے ختم کر دے گا. تو نیکی کی مثال اسی طرح ہے، کپڑے کی طرح، اور گناہ کی مثال آگ کی چنگاری کی طرح ہے. تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر گناہ کر لیا تو کیا ہوا، توبہ کر لیں گے. تو نہیں بھائی، گناہ کر لیا تو کیا ہوا؟ نہیں، گناہ کرنے سے ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی گناہ، تمہاری کوئی نافرمانی تمہارے کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو. تو فرائض کی پابندی کرنا، فرائض کو چھوڑنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اپنے آپ کو فرائض کی پابندی میں رکھنا، 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے. جو آدمی دن کے 5 نمازیں نہیں پڑھتا، مطلب یہ کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. جو آدمی 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ اللہ کا متقی نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے اور فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. اور جو کبیرہ گناہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ سے نہیں ڈر رہا. تو جب اللہ سے نہیں ڈر رہا تو وہ اللہ کا متقی نہیں بن سکتا.
تو 5 وقت نماز پڑھنے والا ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کی جستجو ہے، اللہ سے ملنے کی فکر ہے اور آخرت کی فکر ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے اور جہنم سے بچنے کا اس کے دل میں خوف ہے۔